40, 50, 60 عورتیں کسی جگہ نکل کے کوئی دھما چوکڑی کرتی ہیں تو وہ 22 کروڑ کے ملک میں رہنے والی ہماری پاک ماؤں کی نمائندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دنیا ان کا چہرہ دیکھ کے بلکہ ان کا مکروہ چہرہ دیکھ کے ہمارے گھروں میں حیا کا پردہ پہن کے بیٹھنے والی عورتوں کو اس پر کبھی بھی وہ قیاس نہ کریں۔ الحمدللہ آج بھی مائیں پاک دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ کا نام جپنے والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی مایوسی، کوئی ایسی کمزوری، کوئی یہ نمائندہ نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ دنیا میں ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ کوئی بندہ کوئی فضول بات کرتا ہے تو میڈیا اسے کوریج زیادہ دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو چند لوگ ہیں، وظیفہ خوار ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو جان بوجھ کے لا کے یہاں مسلط کیا جاتا ہے معاذ اللہ پاکستان کی شکل دکھانے میں۔ کچھ اپنے اس میں ملوث ہوتے ہیں تاکہ بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ وطن ہے داتا علی اجویری کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا۔ یہ اللہ والوں کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا وطن ہے۔ اس کے اندر اس طرح کے لوگ کس طرح پنپ سکتے ہیں؟ کوئی ان کا وجود نہیں۔ تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تخصیص کوئی نہیں، ہو مومن مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، انسان کے لیے جنت میں چلے جانا نا بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں اور مدینے والے محبوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا۔ رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہی جنت میں ملے گی، وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے، وہیں سب کے لیے انعامات ہے، وہیں سب کا بسیرا ہے۔ قرآن مجید نے کہا اصحاب الجنتی ہم الفائزون، اصحاب الجنتی ہم الفائزون، یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند امام احمد بن حنبل میں۔ حضور فرمانے لگے عورت 5 نمازیں پڑھے، اپنے روزوں کی حفاظت کرے، یعنی رمضان کے روزے رکھے، فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، خامند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن نہ اس کے لیے جنت کھول دی جائے گی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ 2 ہی باتیں، ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے، خامد کی اطاعت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دیا جائے۔ تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، مضبوط ایمان کا۔ پہلی مثال دیتا ہوں جناب ہاجرہ کی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے، چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا یہ خوف نہیں، یہ فیشن ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں۔ یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے، لیکن یہ نا جی وہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے، کیا مطلب ہے بڑا پڑھا لکھا جی، بڑی سوبر فیملی۔ یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ بزدل ہونے کی علامت۔ کمزور پڑھنا، ڈرنا، خوف کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا معاذ اللہ، مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نہ ہوتا۔ اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا تو کچھ بن ہی نہیں رہا۔ جب بات کرنا رو کے کرنا، جب سنانا دکھ کی سنانا۔ یہی حال ماں کا ہے، یہی بہن کا ہے، یہی بیٹی کا ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہے۔ تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے۔ اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا۔ زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے،
اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے۔ حضرت حاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑا ہے، اتنی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا۔ اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، جنگل کا سما ہے، پرندے تک آ کے نہیں چہکتے، کوئی چیز نہیں دنیا کی، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم واپس لوٹ رہے تھے تو جناب حاجرہ نے ایک سوال پوچھا، بس ایک۔ جناب حاجرہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے خلیل، یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے؟ میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے، یہی رضا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے؟ تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے، حاجرہ نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے، جناب حاجرہ کہنے لگی پھر آپ فکر نہ کریں، اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مضبوطی ایمان کی، یہ مضبوطی، رب پھر ہمیں کبھی ضائع۔ اور میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں، ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو، اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو، رب کی رضا پہ، رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو۔ اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں، پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کر، پھر کمزور باتیں نہیں کرو۔ اس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا، اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، صحابیات، ان کا نا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتی تھی، پر مکے میں آئی ہوئی تھی، گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی تھی۔ ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر، جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں، ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے۔ یہ خاتون، مجھے آج کہہ لینے دے یار، مجھے کہہ لینے دے، ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں، ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بیویوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا، یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں پر ووٹ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے۔